اس کا کہنا درست ہے نہیں، یہ تو میرا ایک اندازہ تھا، یہ تو انسان کا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ تقدیر آسمان اور زمین کی، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا تھا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا تھا۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول وہ کہتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا سارے مخلوقات کی تقدیر۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے لکھ دیا سارے مخلوقات کی تقدیر قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہوتی، اس سے پہلے اللہ نے سب کی تقدیر لکھ دیا۔ ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے کائنات کی تقدیر لکھ دیا کہ سورج کتنی مرتبہ مغرب سے نکلے گا، کتنی مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا، کتنی مرتبہ چاند دکھے گا، کتنی مرتبہ بدلی آئے گی، کتنی مرتبہ کہاں کیسے کیسے بارش ہوگی۔ کائنات کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج ہم کو تقدیر کا مسئلہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہم پوری تقدیر کو خود کی ذات سے جوڑ لیتے ہیں۔ کسے جوڑ لیتے ہیں؟ خود کی ذات سے جوڑ لیتے ہیں، اس لیے ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ تقدیر کا مسئلہ صرف انسان سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی ساری مخلوقات سے جڑا ہوا ہے۔ مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سمندر کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، حجر شجر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات ہیں، ان سے بھی جڑی ہوئی ہے تقدیر، ان سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ کون سا پتا کس پیڑ سے کب ٹوٹ کر گرے گا، کتنے دن تک وہ سڑے گا نہیں، کتنے دنوں کے بعد سڑے گا، یہ بھی اللہ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے جس کا نام لوح محفوظ قرار دیا، کہا وہ لوح محفوظ ہے۔ وعرش علی الماء، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے حدیث میں ایک اور ٹکڑا آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ وعرش علی الماء، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمان و زمین کو حکم دیا، آسمان و زمین بن گئے 6 دن میں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ایک نقطہ ذہن نشین کر لے کہ تقدیر صرف ہماری ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ تقدیر ساری کائنات اور اس کے اندر کی مخلوقات سے جڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ تقدیر بس ایک ہی بار لکھی گئی؟ نہیں، تقدیر لکھی جاتی رہتی ہے، تقدیر لکھی جاتی رہتی ہے۔ دوبارہ کب لکھی جاتی ہے؟ یہ انسان سے جڑی بات آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور دلیل اس بات سے دیکھ لیں کہ تقدیر آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جف القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ قلم سوکھ گئی ہے، جف القلم، قلم سوکھ گئی ہے، بما انت لاق، تجھ کو جو کچھ پہنچنے والا ہے اس سے پہلے ہی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اور قلم سوکھ گئی۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی، سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ قلم ہی ہے، اور اس قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے قلم لکھ ڈال۔ قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا سب کچھ لکھ ڈال، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا، قلم سوکھ گئی۔ اب جو لکھا گیا وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہوتا، اللہ کا علم کبھی فیل نہیں ہوتا، جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس بات کا یقین رکھیں،
بہت سکون ملے گا. ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, ایسا نہیں کرنا آتا تو اچھا ہوتا تھا, اس سے کانٹریکٹ نہیں لینا تھا, اس کے ساتھ بزنس نہیں کرنا تھا, بہت ٹینشن آئے گا. اس سے بہتر اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی وہ ہو کر رہے گا. پہلے انہی باتوں کو ذہن نشین کرتے جائیں. اچھا, یہ تقدیر دوبارہ بھی لکھی جاتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے وسلم نے یہ حدیث مجھے بیان کی, هو الصادق المصدوق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے بھی سچے ہیں, صادق المصدوق, سچوں کے بھی سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ماں کے پیٹ میں 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے, 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے. ثم علقہ, پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے, علقہ بن جاتا ہے. مثل ذالک, اسی طرح رہتا ہے. پھر ثم یکون مضغہ, پھر وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے. مثل ذالک, وہ اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں. ثم یبعث اللہ ملکا, اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے, اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ, 4 چیزیں لکھنے کا اس کو حکم دیتا ہے. کس کو؟ فرشتے کو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے. بِرِزْقِهِ, اس کا رزق کتنا ہوگا, پیدا بھی نہیں, دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, اس کا رزق کتنا ہوگا. وَأَجْلِهِ, اس کی موت کب واقع ہوگی. وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا, برے لوگوں میں سے ہوگا یا اچھے لوگوں میں سے ہوگا, جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے, جبکہ یہ ساری باتیں کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہی باتیں لکھ دی گئی, صرف اس کو دہرایا گیا, بس صرف اس کو